الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا الشهر المبارك في هذه الليلة المباركة شهر ربيع الأول شهر ميلاد الحبيب محمد الذي جعله الله أول في الخلق وآخرا في البعث فكما اجتمعنا وإياكم على محبته نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Alhamdulillah, Al-Habib Abdullah Al-Muhdar beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini dengan dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di sungai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا دخل شهر ربيع الأول تهلهلت القلوب المؤمنة فرحا بذلك الشهر تذكرا للنعمة العظيمة التي أنعم الله بها على أهل الوجود وهو بروز أعظم مولود لهذا الوجود الحبيب المحبوب الحامد المحبوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Setiap muslim di mana masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, mereka akan tampak kegembiraan dan sukaria begitu luar biasa sekali. Begitu masuk bulan Maulid, mereka semua berbondong-bondong untuk mengungkapkan kegembiraan dan kebahagiaan mereka atas kelahiran sang Nabi, di mana mereka membayangkan bagaimana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana indahnya rupa beliau sallallahu alaihi wasallam. فرح القلوب دليل على محبتها لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأدل دليل على المحبة هو الاتباع. Di dalam perkumpulan semacam ini menunjukkan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan sekuat-kuat tanda cinta seseorang kepada Nabi Muhammad adalah ittiba, mengikuti ajaran dan tuntunan beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, tuntunan-tuntunanku, ajaran-ajaranku, maka dia telah benar-benar cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, besok dia akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالمؤمن الذي يراجع نفسه وينظر في حاله وفي بيته هل ما في قلبي يوافق سنة النبي محمد؟ هل فعلي يوافق سنة النبي محمد؟ هل ما في بيتي يرضي النبي محمد؟ فذاك هو الذي يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان بخلاف ذلك فليصلح نفسه فإن هذه المجامع يرجع الإنسان منها وقد عزم إن كان مقصرا أن يشمر في الطاعة والعبادة، وإن كان عاصيا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان محسنا يزداد في إحسانه. Maka seyogyanya kata beliau, di dalam kita meneladani dan mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap waktu, setiap hari kita melihat dan kita evaluasi keadaan diri kita. Bahkan bukan cuma diri kita, keluarga kita, orang-orang yang tinggal bersama kita di rumah kita. Sejauh mana mereka mengikuti dan menjalankan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dilihat dan ditemui masih kurang dan masih jauh, maka kesempatan di bulan semacam ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kesempatan untuk dia merubah kebiasaan-kebiasaan
yang belum sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan apabila dia sudah dalam keadaan yang baik, sudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka hendaknya dia tingkatkan dan dia tambah. Dan apabila dia masih tergolong para ahli maksiat, orang yang suka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kesempatan yang mulia di bulan semacam ini dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فشرط علامة لمحبته سبحانه وتعالى. إن صحت محبتكم لله فدليل محبتكم لله اتباع حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما ثمرة تلك المحبة وذلك الاتباع؟ يحببكم الله. يفوز العبد بالمحبوبية إذا اتبع المحبوب الأكبر عند الإله الأكبر سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, kalian mengaku cinta dengan pengakuan cinta yang benar, dengan pengakuan cinta yang jujur, maka ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Maka hadirin sekalian, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kita kepada Allah, hidupkan sunnah-sunnah dan ajaran tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. وهذه المجامع للموالد إنما جعلت لاستنهاض القلوب واسترواحها للتعلق بالحبيب المحبوب محمد وللإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Perkumpulan-perkumpulan acara maulid sesungguhnya diadakan dan diselenggarakan adalah untuk membersihkan hati kita, untuk memberikan kesenangan dan penyejukan kepada hati kita dengan memperbanyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن عبادة الإكثار من الصلاة على النبي محمد لا يوفق لها إلا سعيد. فلو حاول غير سعيد أن يكثر من الصلاة على النبي لا يستطيع. لكن من وفقه الله للإكثار من الصلاة على النبي محمد ذاك دليل السعادة وذاك دليل الموت على حسن الخاتمة. Maka ketahuilah hadirin, dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah pertanda Allah taala akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada kita. Dan apabila kita merasa berat, kita merasa enggan untuk bersalawat dan memperbanyak menyebut nama manusia yang mulia dan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka naudzubillah min dzalik, khawatir kita jauh daripada kebahagiaan sa'id yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah inni ukthiru min as-salati alayka fakam aj'alu laka min salati rubu'uha qala ma shi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak thuluthuha qala ma shi'ta wa in zidta fa huwa khairun lak nisfuha قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال ثلثيها قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. في كل مرة يقول فإن زدت فهو خير لك، إذ أن في الإكثار من الصلاة على النبي محمد الخير كله. فقال سيدنا أبي بن كعب إذن يا رسول الله أجعل لك كل صلاتي، أي ما فضل من أوقاتي بعدما أداء الواجب الذي علي أجعل كله في الصلاة عليك. ففرح منه النبي محمد وسر وجه النبي محمد، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر كأن وجهه القمر بل أضوأ من القمر، إذ القمر يحول دونه السحاب والغمام، فما قمرنا محمد لا يحول دونه سحاب. لكل من تعلق قلبه بالنبي محمد ولو في آخر ديسة من الدنيا، آخر بلد في الدنيا،
تحن له روح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ada salah seorang sahabat, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, aku sangat ingin sekali untuk memperbanyak membaca sholawat kepadamu. Apakah aku membaca dalam keseharianku 1/4 dari waktuku?" Maka kata Nabi SAW, itu baik, tapi kalau kamu mau tambah, itu lebih baik. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab lagi menjawab, "Kalau begitu wahai Rasul, aku akan menjadikan 1/3 daripada waktuku dalam keseharian sholawat kepadamu." Maka Rasulullah SAW menjawab, itu baik, tapi kalau kamu mau tambah, itu lebih baik. Maka sahabat lagi menjawab, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan aku perbanyak sholawat dalam keseharianku, sehingga sebagian besar dari waktu dalam satu hari yang aku lalui, aku akan membaca sholawat kepadamu." Maka sahabat tadi begitu menyampaikan hal itu, wajah Nabi Muhammad SAW langsung tampak kegembiraan dan kesenangan. Dan apabila wajah beliau senang dan gembira, diumpamakan seperti indahnya bulan di malam bulan purnama. Bahkan lebih indah daripada bulan di malam bulan purnama, karena bulan di malam bulan purnama masih boleh jadi tertutup dengan awan, tetapi wajah mulia dan bercahaya Nabi Muhammad SAW tidak ada yang sanggup untuk menghalangi cahaya yang tampak dan bersinar dari wajah mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. فبشره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأربع بشارات، وهذه البشارات لكل من أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له: إذن يغفر ذنبك ويكشف غمك ويفرج همك ويقضى دينك. Maka setelah Rasulullah mendengar sahabat Ubay bin Ka'ab tadi menyampaikan dalam keseharian akan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memberikan 4 kabar gembira kepada beliau. Yang pertama adalah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dengan berkah, dengan sebab dia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akan dihilangkan kesumpekan, kesedihan, kegalauan di dalam hati dengan berkah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan segala kesulitan. Allah akan memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dan memudahkan semua hajat dan cita-cita dengan berkah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عجيب لمن يشتكي كثرة الدين وعنده الدواء لقضاء الدين، فإن إكثارك من الصلاة على النبي محمد ييسر الله لك قضاء الدين من حيث لا تحتسب. Heran dan begitu mengajibkan bagi seseorang yang mengeluh terhadap kesulitan dalam membayar hutang. Bukankah dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW akan memudahkan bagi dia untuk melunasi hutang-hutang yang tersangkut dalam dirinya. عجيب من يشتكي مرض أو يخاف من فيروس أو من كورونا، فلو صبت السماء فيروسات وكورونات فكان المكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي محمد في أمان من تلك البليات ومن تلك المصائب والأذيات. Sungguh mengherankan bagi seseorang yang selalu dipenuhi ketakutan terhadap penyakit yang akan dialami atau bahkan kekhawatiran terhadap berbagai macam wabah, bahkan virus. Sekalipun kalau seandainya dia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun turun dari langit sekian banyak virus, dia akan dalam keadaan perlindungan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah salawat yang dibaca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها الدواء لكل مرض، وفيها الشفاء لكل داء، وفيها الحل لكل معقد. لو اشتكت امرأة من فساد زوجها وفساد أولادها وأكثرت من الصلاة على النبي محمد
لسخر الله لهم أسباب الصلاح ولأصلحهم ببركة الصلاة على النبي محمد. Dengan membaca salawat pula setiap penyakit akan diberikan obat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam wabah, berbagai macam yang diderita oleh seseorang, semuanya akan diberikan penyembuh dan penawar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada seorang ibu atau orang tua mengalami atau menemui anak-anak atau keluarganya yang berat, yang malas untuk menunaikan salat, menjalankan perintah agama, maka perbanyak salawat. Dengan memperbanyak salawat, Allah Ta'ala akan berikan hidayah sehingga mereka yang asalnya tidak salat menjadi rajin dan istiqamah menunaikan perintah Allah salat. As-salat ala Nabi Muhammad SAW hiya min a'zam al-asbab fi qabul ad-da'awat hatta takun da'watak mustajabah. Sami'a an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahum yad'u wa lam yusalli ala an-Nabi Muhammad. Faqala lahu laqad ajilta ya akhi. بماذا؟ لأنك لم تصلي عليه، فإن الدعاء موقوف حتى تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيرتفع الدعاء ببركة الصلاة على النبي محمد. فلهذا ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أراد أن يستجيب الله دعاء فليصلي على النبي محمد في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء. Memperbanyak dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sebab yang sangat kuat dan sangat ampuh untuk diijabahnya doa-doa permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita berdoa, usahakan kita awali dengan membaca salawat lebih dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita baca salawat di pertengahannya, atau paling tidak sebelum kita mengakhiri doa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya doa-doa dan permohonan-permohonan kita kepada Allah akan dimudahkan dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamat ahli sunnah wal jamaah fi akhir zaman huwa al-ikthar min as-salati ala Nabi Muhammad. Man yuhibb al-ikthar min as-salati ala Nabi Muhammad wa ya'mur biha ذاك دليل على أنه قلبه قد انشرح لعقيدة أهل السنة والجماعة. والذي لا يحب ذلك أو ينهى عن الإكثار من الصلاة على النبي محمد دليل أن قلبه مظلم وقد خرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة كما ورد ذلك عن أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه. Tanda bagi seseorang menganut akidah yang benar, akidah yang sahih, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajak orang lain untuk melakukan hal semacam itu. Bahkan bukan cuma mengajak, memerintahkan orang lain untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman seperti ini boleh jadi kita susah membedakan. Semua boleh jadi pada mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tanda dan alamat yang begitu nyata membedakannya adalah Ahlus Sunnah yang benar, Ahlus Sunnah yang hakiki adalah Ahlus Sunnah yang suka memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang tidak suka memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka melarang orang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pertanda hati orang tersebut ada penyakit, ada kotoran, ada noda, ada sesuatu yang dibenci dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertanda bahwasanya akidah orang itu adalah akidah yang tidak benar dan tidak patut untuk kita ikuti. Kullun yatlub al-barakah fi nikahihi, fi auladihi, fi baitihi al-jadid, fi ma'hadihi al-jadid. لهذا كان عليه عمل السلف الصالح أنهم يفتتحون ذلك كله طلبا للبركة بقراءة سيرة النبي محمد. إذ المولد قراءة سيرة النبي محمد، شمائل النبي محمد، أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتنزل الرحمة وتنزل البركة فتعم كل من حضر ومن نظر، وكل طعام حضر تنزل عليه البركة والرحمة. فإذا طعمنا طعاما مبارك
وإذا شربنا ماء مبارك ببركة من؟ ببركة أصل الرحمة وأصل البركة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذ ما قرئت شمائله إلا ونزلت الرحمة والسكينة، بل ولا كتب أحد شمائل النبي محمد في قرطاس وحمله إلا وأمن من السرقة ومن الحريق ومن الغرق ومن حوادث السيارات والطيارات والدراجات ومن كل المصائب. Para adat-adat para salaf, tradisi orang-orang terdahulu yang soleh, yang baik, yang patut untuk kita ikuti dan kita teruskan teladan tradisi kebiasaan tersebut. Di mana mereka punya tradisi, mereka punya kebiasaan adalah setiap kali membuka rumah yang baru, mereka membaca maulid, membaca sirah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Mereka membuka toko yang baru, mereka menikahkan anak, mereka mendapatkan karunia keturunan. Apapun nikmat-nikmat yang mereka alami, mereka selalu iringi dengan membaca sirah Nabi Muhammad SAW, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang benar hadirin, setiap kali orang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, karunia-karunia yang begitu besar dan begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya Allah taala akan memberikan perlindungan, naungan, penjagaan secara khusus bagi orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baik ketika dia di rumah ataupun dia di perjalanan, baik perjalanan di darat ataupun perjalanan di udara ataupun perjalanan di laut. Allah Ta'ala akan memberikan naungan, penjagaan, keselamatan dan dijauhkan daripada berbagai macam bala dan musibah. ففي الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير كثير للمكان ولجيران ذلك المكان، إذ أن تسري الرحمة والبركة، فالعاصية والكافر يسلم بإذن الله والمحسن يزداد في إحسانه. Bagaimana tidak memperbanyak salawat akan menyebabkan barokah dan akan menyebabkan dapat rahmah. Karena dengan salawat yang dibaca mengaitkan dia dengan aslul rahmah dan aslul barakah, dengan pangkal rahmah dan pangkal barakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah ketika memperbanyak salawat, bukan hanya barakah dan rahmat, kebaikan itu diberikan untuk dirinya, tapi juga bagi tetangga-tetangga, orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua akan mendapatkan barakah daripada memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Kana ba'd as-salihin al-akhyar أهل اليسار كان إذا كان شهر ربيع الأول أكثر الإنفاق والصدقات على الأرحام والأيتام، وجمع الناس على قراءة سيرة النبي محمد وللإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ada orang yang ketika begitu masuk bulan Rabiul Awal, dia memperbanyak nafkah, membelanjakan harta, membagi makanan, mengundang orang, mengumpulkan orang, bersedekah dengan orang-orang yang banyak di bulan semacam ini, bulan Rabiul Awal. Wa kana lahu jar nun muslim, fasa'alat zawjatuhu قالت ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر، فقال لها زوجها يتصدق ويكرم الأيتام ويجمع الأرحام على الصلاة لأنه يزعم أن نبيه ولد في مثل هذا الشهر. Ketika orang tadi mengumpulkan orang, bersedekah, kasih makan, dia punya tetangga yang non muslim, suami istri. Istrinya tanya kepada sang suami, wahai suamiku, tetangga kita ini setiap di bulan seperti ini kita perhatikan memberikan makanan kepada orang, mengundang orang, bersedekah, berbagi-bagi kepada orang lain. Apa sebenarnya yang terjadi? فنام ليلتهما فرأت زوجة ذلك الرجل الكافر رجلا جميلا ذو مهابة ووقار، وحوله جماعة من أصحابه يمشون خلفه كأنه القمر بين النجوم الزهر،
فقالت لأحد: من هذا الرجل الجليل النعت الجميل الوصف؟ قال: أما عرفتيه؟ هذا محمد رسول الله، هذا محمد حبيب الله نبي الرحمة، من اتبعه نجا ومن خالفه هلك. قالت: ويكلمني إذا كلمته؟ قال: ما قال لا، ما رد أحد أبد، ما طلب منه أحد شيء وقال لا أبدا، ما قال لا قط. فقالت: يا رسول الله، فقال لها: لبيك. قالت: عجيب، قالت: لبيك، قل لبيك، لما حد يناديك تقول لبيك مرحبا، هذا جواب الآدمي بني آدم، وأما يقول ها هذا جواب الحيوان وليس جواب بني آدم. فقال لها: لبيك. فقال: أتجيب لمثلها بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك؟ فقال لها: ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك إلى الإسلام. فقالت: امدد إليك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi tetangga tadi yang non muslim, suami istri, istrinya bertanya kepada sang suami, kenapa tetangga kita semacam itu? Maka suaminya menjelaskan, ketahuilah tetangga kita ini muslim, di bulan semacam ini, bulan Rabiul Awal, mereka memperingati hari lahir Nabi mereka. Singkat cerita, malam harinya sang istri tidur, bermimpi dan melihat ada seseorang yang begitu rupawan sekali, begitu ganteng dan begitu indah sekali wajahnya, begitu bercahaya dan berwibawa. Maka perempuan tadi yang non muslim dalam mimpi tadi, dia melihat ada orang yang dia akan tanya. Dia bertanya kepada orang itu, wahai fulan, siapa yang datang itu? Begitu indah wajahnya, begitu menarik dia, begitu rupawan. Maka orang yang ditanya tadi adalah mengatakan, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti beliau, maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak mengikuti beliau, dia akan sesat dan akan celaka binasa. Maka perempuan tadi yang non muslim mengatakan, kira-kira kalau aku sapa beliau, apakah beliau mau menyambut dan menjawab sapaanku? Orang tadi mengatakan, itu Nabi kita Muhammad SAW memiliki akhlak yang begitu agung, orang yang begitu lembut dan halus. Beliau tidak pernah menolak permintaan seorang pun, dan beliau tidak pernah mengatakan tidak terhadap ucapan seseorang. Sehingga perempuan tadi yang non muslim memberanikan diri memanggil Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun memenuhi panggilan perempuan yang non muslim tadi. Sehingga perempuan tadi yang non muslim mendengar jawaban Nabi dengan mengucapkan labbaiki. Perempuan tadi semakin girang dan semakin bergembira mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menambahkan mengatakan labbaiki, atau menjawab dengan labbaik, itu adalah panggilan manusia yang berakhlak, manusia yang beradab. Bukan ketika dipanggil yang mengatakan ha, itu adalah merupakan sesuatu yang meninggalkan adab dan akhlak. Maka seyogyanya kita ketika ada orang memanggil, kita teladani Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menjawab dengan sesuatu yang lain, tapi kita jawab labbaik. Karena dengan mengucapkan labbaik, pertanda akhlak dan adab yang ada dalam diri kita. Maka perempuan tadi, ketika Nabi Muhammad menjawab dengan ucapan labbaik, perempuan tadi mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini adalah bukan pengikutmu, tapi ketika aku panggil, engkau penuhi panggilanku dengan penuh penghormatan. Maka Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, ketahuilah bahwasanya tidaklah aku memenuhi panggilanmu, melainkan aku mendapatkan kabar bahwasanya engkau telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Maka seketika itu juga perempuan tadi bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما استيقظت فرحت بسلامها وعزمت أنها إذا أصبحت الصباح أن تصنع مولدا للنبي محمد
وأن تنفق مالها في إطعام الفقراء والأيتام وتجمع الناس على الصلاة على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت الصباح فإذا زوجها قد أصبح في همة عظيمة وقد هيأ الوليمة، فقالت له: ما لي أراك في همة عظيمة وما لي أراك قد هيأت الوليمة؟ فقال لها: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. فقالت: ويحك، من كشف لك عن هذا السر المصون؟ هذه رؤية في المنام لم يطلع عليها إلا رب الأنام سبحانه وتعالى. فقال لها: البارحة رأيت ذلك المنام ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام ونطقت بالشهادتين بين يديه وأخبرني أن زوجتك قد أسلمت قبلك. هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم بقراءة مولده وشمائله نزلت الرحمة والسكينة، ثم سرت إلى بيت الجيران ليسوا بمسلمين فدخلوا في الإسلام بتلك الرحمة، وكانوا من أهل العصيان فعادوا لعبادة رب الأنام والإيمان بسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قرأ المولد بأدب وسكينة وحضور وتعلق قلب بالنبي محمد، وإذا ذكر اسم النبي محمد أو وصفه ارتهج وابتهج وارتج المجلس بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. أما إذا كانت المجالس بالقيل والقال وشرب التنباك فإن روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعيدة عن مجالس الغيبة والنميمة وشرب التنباك. Maka perempuan non-muslim yang menjadi muslim tadi, yang bermimpi bertemu dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, bahkan keberkahan dan barokah dan kebaikan tidak hanya dikhususkan bagi mereka yang muslim, bahkan sampai tetangga yang non-muslim sekalipun akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan daripada yang membaca sholawat dan membaca maulid sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذات مرة كانت سيدتنا عائشة تخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على سراج في حجرتها، فانطفأ السراج فأظلمت الحجرة وسقطت الإبرة من يدها، فبحثت عنها. وماذا كانت حجرة النبي محمد؟ سيراميك، كانت من الطين. فلما فتح الباب النبي محمد استضاءت كأن الشمس قد أشرقت في حجرتها، فتعجب سيدتنا عائشة من هذا النور العظيم، وقالت: إنك لحقيق بقول أبي طالب عم النبي محمد، له قصيدة عصماء في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، أي ذا نور وجه منير يتهلل من النور، يستسقى الغمام برحم بوجهه، أي تستنزل الرحمات ببركته، ثمال اليتامى أي كافل لهم، وعصمة للأرامل أي قاضي حاجات الأرامل والنساء اللواتي ليس لهن من يقضي لهن حاجتهن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لهن حاجتهن. Beliau tadi menjelaskan bahwa peringatan maulid yang sebenarnya adalah diisi dengan memperbanyak sholawat dan mendengar daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Bukan peringatan maulid yang di dalamnya adalah diisi dengan ghibah, dengan namimah, dengan merokok dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila peringatan maulid diadakan tapi isinya penuh dengan kemungkaran, penuh dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan merokok dan lain sebagainya, bagaimana akan menyebabkan turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru saja beliau menyampaikan bahwasanya satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu ketika di kamar beliau sementara menyala lampu, tiba-tiba lampu yang padam. Begitu padam, Sayyidah Aisyah merasa kegelapan di dalam kamar. Namun tiba-tiba datang cahaya yang begitu terang benderang.
Sehingga Sayyidah Aisyah pun merasa heran, dari mana cahaya ini? Ternyata begitu diperhatikan, cahaya itu datang dan bersumber dari wajah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Abu Talib, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau lahir sudah membawa cahaya. Bahkan wujud dan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan orang diturunkan hujan, diturunkan rahmat, dan beliau adalah memiliki sifat yang luhur, belas kasihan kepada anak-anak yatim dan kepada perempuan-perempuan janda yang lemah, yang mereka tidak berdaya, dan selalu dekat kepada orang-orang miskin. Itulah akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. التقطت سيدتنا عائشة الإبرة الصغيرة في تلك الحجرة من نور وجهه صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التعجب في وجهها فقال لها: يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت: يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل. orang belit. فقالت: يا رسول الله ومن البخيل؟ قال: من إذا سمع باسمي لم يصلي علي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau lanjutkan tadi kisah di mana ketika Sayyidah Aisyah dalam kamar kegelapan, lalu Rasulullah masuk ke dalam kamar yang gelap, yang lampunya padam menjadi terang benderang. Maka Sayyidah Aisyah mengetahui sumber cahaya datangnya dari wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga Sayyidah Aisyah begitu kagum melihat wajah Nabi Muhammad SAW, sambil beliau mengatakan, begitu bersinarnya, begitu bercahayanya wajahmu wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wailun, celaka orang yang besok dia tidak memandang dan tidak melihat wajahku. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, wahai Rasulullah. Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang celaka sehingga mereka tidak bisa melihat dan memandang indahnya wajahmu yang begitu mulia dan begitu sempurna? Maka Rasulullah SAW beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang besok bakal celaka, orang-orang yang besok bakal tidak bisa melihat dan memandang indahnya wajahku adalah mereka yang masa hidupnya di dunia mendengar namaku disebut, lalu mereka tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. الذي يسمع باسم النبي محمد ولم يصلي عليه وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأقبح الأوصاف، بالبخيل، إذ أن البخيل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. عكسه الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. Bahkan sampai Nabi SAW mensifati orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, lalu mereka tidak bersolawat kepada beliau. Nabi mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir. Mereka mendengar namaku disebut, namun mereka enggan bersolawat kepadaku. Beliau mengatakan, alangkah buruknya, kata beliau, julukan bagi orang-orang yang enggan untuk bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut. Bukankah orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit itu akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga? Dan orang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, bahkan dekat daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yaj'alna wa iyyakum min ahli al-karam wa yuqarribna min ahli al-karam. Amin. Bi barakat sayyid ahli al-karam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad. ويبارك إن شاء الله في هذا الجلسة ويجعلها جلسة محظورة مشهودة ولا ننصرف إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية. Mudah-mudahan majelis ini dipenuhi oleh Allah Ta'ala
dengan berbagai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hadir saat ini, nanti tidaklah kita pulang melainkan dosa-dosa kita semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ويجمع بين الزوجين إن شاء الله في محبة وسكينة ومودة ورحمة، ويلزم شمل كل صالح بصالحة وخير بخيرة يا رب العالمين. وكل عزبة يوفقها الله لزوج صالح، وكل عزب يوفقه الله لزوجة صالحة. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga atau yang baru menikah tadi dijadikan hubungan suami istri yang penuh, hubungan yang baik, yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari fitnah, dari gangguan syaitan, dipelihara oleh Allah, keluarganya, anak-anaknya. Dan mudah-mudahan yang sudah punya pasangan, baik yang laki mendapatkan pasangan, maka mudah-mudahan istrinya adalah istri yang salehah. Dan istri yang mempunyai pasangan suami, mudah-mudahan suaminya menjadi suami yang saleh. Dan yang belum memiliki pasangan, mudah-mudahan melalui majelis yang barokah malam hari ini, semuanya mendapatkan pilihan dari Allah Ta'ala, pasangan jodoh-jodoh yang saleh dan salehah. Amin ya Rabb. ويبارك في الأولاد ويرزقهم صحبة الأخيار ويعشقون العلم والأوراد واتباع النبي محمد سيد الأبرار. Maka daripada itu hadirin, marilah sebubar dan selesainya kita dari majelis ini, makmurkan waktu-waktu kita dengan mengamalkan sunnah-sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan amalkan wirid-wirid yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita untuk kita baca dalam keseharian kita, dan kita aktifkan, rajinkan diri kita dalam mendidik anak-anak. اللهم يا من وفقها الخير وعنا عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إننا نبأت نعمتك فلا تجعلنا عصاة نعمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اغفر الأمة على الأمة، اللهم اغفر الأمة والكربة، اللهم سترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل في هذا الشهر المبارك شهر ربيع الأول قدوم خير وبركة على أهل هذه البلاد إندونيسيا وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين. ارفع عنها البليات والأذيات والتسوناميات والزلازل وجميع المصائب والبليات، واجعلنا وإياهم في الحصن الحصين من جميع الأذيات، حفظ المكين من الذنوب والخطيئات، كلنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت، وصلح الأولاد والبنات وصلح الزوجات، اجعلهم صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات لله رب البريات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصل أعمالنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واختم بصالحات أعمالنا وآجالنا مع طول عمر في خير لطف عافية، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا مع طول عمر في خير ولطف وعافية. قول لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا، عليها نموت، عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي، وأمتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها يا باعث. ثبت علما في قلوبنا، اغفر بها ذنوبنا، استر بها عيوبنا، صلح بها قلوبنا وقوالبنا يا رب العالمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، ارحمنا والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. أغثنا يا غياث المستغيثين، يا الله يا رباه يا غوثاه
يا غياث المستغيثين أغثنا، يا درك الهالكين أدركنا برحمة من عندك يا رب العالمين، والطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض، طف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي، طف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف، إنك قلت وقولك الحق، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم احينا حياة طيبة وحجبنا عما يرينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك، واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحة عبد الرحمن بسر الفاتحة. بنت مبارك عبد الرحمن الفاتحة بتسمية المولود نويرة نية نويرة بنت عبد الرحمن نويرة بنت عبد الرحمن بن فاضل من جندة شربات. الله يجعلنا العافية والسلام. لم يهمنا أن نزكي باركنا في الأولاد والبنات، يعاشوا العلم يعاشوا الأولاد وهم حياتهم يا رب العالمين، ويحفظهم من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة، وهي يبدو خير وبركة عليها وعلى بها وعلى ذويها، ويقدم علينا أولادا بركة في الأولاد وبركة في البنات يا رب العالمين. عاشقون العلم يحيون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عافية وسلامة، تقوى السقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Selanjutnya kami juga menginformasikan kepada jamaah sekalian, kiranya dapat mendoakan daripada santri Habib Abdurrahman bin Jindan yang saat ini sedang menuntut ilmu di negeri Yaman. Alhamdulillah santri beliau sudah ada 6 orang yang saat ini sedang kuliah di Universitas Al-Wasatiyah Yaman. Kiranya doa dari jamaah sekalian semua mengantarkan para santri dimudahkan dalam menuntut ilmunya, dan para orang tua diberikan keberkahan dan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bacakan Fatihah insyaallah. Santri-santri yang belajar di luar dari Kota Mubago ini mudah-mudahan berhasil sukses. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Fatihah. Kemudian juga kami memohon kiranya doa dari kita semua agar kiranya guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Jindan senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan, keikhlasan dalam membimbing dan mengajar para santri-santrinya. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir